قصة سيدنا داود عليه السلام وما فيها من المواعظ والعبر. تفسیر ابن کثیر سورۃ صاد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وأذني في الخطاب. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ جب جھگڑنے والے دیوار پھلانگ کے حضرت داؤد کے کمرہ عبادت میں داخل ہوئے تو حضرت گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں، ہمارا آپس میں جھگڑا ہے اور ہم فیصلے کے لیے آئے ہیں. اور جو حق و انصاف کے مطابق ہمارا فیصلہ کریں، زیادتی نہ کریں اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کریں. ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. بھائی سے مراد یعنی حقیقی بھائی نہیں، مانا دینی بھائی ہے. وہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں. اس کے پاس تو 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہے. اب اس نے اس ایک دمبی مجھ سے حاصل کرنے کے لیے مجھے بڑے پریشرائز کیا ہے، دباؤ ڈالا ہے کہ وہ بھی میں اس کو دے دوں. تو حضرت نے فرمایا کہ واقعی اس نے بڑی زیادتی کی ہے، بڑا ظلم کیا ہے کہ تمہاری ایک دمبی بھی اس سے برداشت نہیں ہوتی. اس کو بھی وہ اپنے دمبیوں میں ملانا چاہتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ہاں اصل بات یہ ہے، یہ ہوتا آیا ہے کہ شرکاء جو ہیں نا، مل کے بزنس کرنے والے، کاروبار کرنے والے ضرور ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں، مگر بہت تھوڑے لوگ
جو ایمان والے ہیں، جن کے اعمال صالحہ ہیں۔ اور پھر سیدنا داؤد علیہ السلام کو گمان گزرا کہ اس مسئلے میں تو اللہ نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے، تو اب سیدنا داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے معاف بھی کر دیا، اور داؤد ہمارے ہاں بڑی شان والا ہے، اس کا بڑا مقام۔ اب اس واقعے کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہودیوں نے بڑی بدبختی سے بائبل میں اور سموئیل اپنی کتاب میں بڑے عجیب اور بڑے گھنونے واقعات لکھے ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اتنی گستاخانہ باتیں لکھی ہیں جو ناقابل برداشت۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت داؤد کی 99 بیویاں تھیں، حالانکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ثابت نہیں، اور ان کا ایک کمانڈر تھا، ان کی فوج کا ایک افسر تھا، اوریا اس کا نام تھا۔ اور سیدنا داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنے محل کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اور اس فوجی افسر کا مکان بھی آپ کے قریب تھا، اور وہ نیچے تھا، اور اس کی بیوی جو ہے اوریا حالت میں غسل کر رہی تھی۔ حضرت داؤد کی نظر پڑی تو نعوذ باللہ آپ عاشق ہو گئے، اور انہوں نے اس اوریا کو کسی کام پہ، کسی فوجی مہم پہ بھیج دیا، اور اس کی بیوی کو بلایا اور نعوذ باللہ زنا کیا، جس سے وہ حاملہ ہوئی، اور اسی زنا سے حضرت سلیمان پیدا ہوئے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دونوں پیغمبر، باپ پر زنا کا الزام، سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ کے اولاد زنا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے دوسری ایک روایت یہ بنائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خود اوریا کو بلایا اور فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ ڈر گیا کہ بادشاہ ہے، میں انکار تو کر نہیں سکتا، لہذا اس نے طلاق دے دی، اور حضرت داؤد نے نکاح کر لیا۔ یہ دو روایتیں، اور تیسری روایت یہ بنائی ہے کہ انہوں نے اس کو ایک اہم مہم پہ، جنگی مہم پہ بھیج دیا، اور وہ اتنی خطرناک مہم تھی کہ اس سے اوریا کا زندہ واپس آنا مشکل تھا، اور آپ نے باقی کمانڈروں کو بھی ہدایت کر دی کہ ہر مشکل جگہ میں اسی کو ڈالنا ہے تاکہ یہ مر جائے۔ تو اوریا اس جنگ میں مارا گیا، اس کے مر جانے کے بعد اس کی بیوی سے حضرت داؤد نے نکاح کر لیا۔ تو حضرت داؤد کی 99 بیویاں تھیں، اوریا کی ایک بیوی تھی، اور یہ اس سے وہ ایک بیوی بھی لینا چاہتے۔ تو یہ واقعات جو ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں، بائبل میں مختلف حوالوں سے نقل کیے ہیں، حالانکہ وہ بائبل خود کتاب ہی سرے سے غلط ہے، اس کا ثبوت ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول سیدنا آدم سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات والتسلیم جتنے اللہ کے پیغمبر ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان سے سہو ہو سکتا ہے، بھول ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا ہے، کبھی اجتہادی فیصلے میں خطا ہو سکتی ہے، لیکن گناہ نہیں ہوتا پیغمبروں سے۔
اسی لیے آپ سارے قرآن کا مطالعہ کریں. اللہ نے تقریباً 25 انبیاء کا قرآن میں نام لیا ہے اور باقی کا اجمالی ذکر فرمایا ہے. اور جن جن پیغمبروں کے اللہ نے واقعات بیان فرمائے ہیں یہ تو فرمایا ہے کہ کافروں نے کہا تم ہم جیسے انسان ہو، کافروں نے کہا تم جادوگر ہو، کافروں نے کہا کہ تم کاہن ہو، کافروں نے کہا نعوذ باللہ جھوٹے ہو، یہ اللہ کی وحی نہیں ہے تم خود بناتے ہو. یہ الزام تو لگائے لیکن دشمن نے آج تک پیغمبر کے کریکٹر پہ حملہ نہیں کیا، کردار پہ حملہ نہیں کیا. ورنہ وہ تو دشمن ہیں جو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں، وہ اور بھی الزام لگا دیتے. لیکن کسی بھی دشمن نے، کسی بھی کافر نے کسی پیغمبر کی ذات پہ الزام نہیں لگایا. اور اگر کہیں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو اللہ نے پھر اس کی باقاعدہ وضاحت کی. کیوں؟ نبی تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں نا، اللہ کے رسول ہیں. ان کا کردار، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی عظمت تو خدا بند قدوس کی حفاظت میں ہے. اب دیکھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام پر الزام لگا. سیدنا یوسف علیہ السلام پہ الزام لگانے والی بھی ان کی مالکن ہے، امرأۃ العزیز ہے، جن کے گھر میں ان کی پرورش ہے. اس نے الزام لگایا اپنے خاوند کے سامنے کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس کا کیا سزا ہونی چاہیے جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برا ارادہ رکھے. اب اس عورت نے الزام لگا دیا اور پھر فیصلہ بھی خود سنا دیا کہ الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو اس کو قید میں ڈالا جائے یا بڑا دردناک عذاب دیا جائے. کہ تمہارے گھر میں رہتا ہے، تمہارے گھر میں کھاتا ہے، تم نے خریدا ہے اور پھر تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھے. اسی لیے علماء اور مفسرین لکھتے ہیں کہ عورت اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہر انسان کو سبق لینا چاہیے کہ جمال یوسف جیسا ہو اور خود اس کے لیے سارا اہتمام کرے، لیکن خامد کے سامنے آگے ایک منٹ میں بدل گئی. اس لیے عورت کے مکر اور قید میں کبھی نہیں آنا چاہیے. یہ لاکھ اپنی محبت کی کہانیاں گھڑے لیکن ایک منٹ بھی نہیں لگائے گی بدل جانے میں. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام بھی الزام لگا ہے لیکن اللہ نے انتظام کر دیا، فوراً کے نہیں کر دیا. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ان کے خاندان میں سے، ان کے اہل میں سے گواہ پیدا کیا. کیوں؟ حضرت یوسف کا تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں نا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. اب اس میں دو قول ہیں. بعض علماء فرماتی ہیں ان کے خاندان کا کوئی بوڑھا تجربے کار کوئی بزرگ آدمی تھا جو عزیز کے ساتھ آ رہا تھا. اس نے کہا عزیز ٹھہرو، جلدی نہ کرو، پہلے غور تو کرو مقدمے میں. اور بعض علماء فرماتی ہیں وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. وہاں کوئی عورت، جب یہ واقعہ ہوا، محل کی کوئی عورت چھوٹے بچے کو لے کے کھڑی تھی. وہ بچہ بول پڑا کہ عزیز جلد بازی سے کام نہ لو، غور کرو اس مسئلے میں. إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ، اگر تو یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے
تو معلوم ہوتا ہے تیری بیوی سچ کہہ رہی ہے اور حضرت یوسف سچے نہیں ہیں. اور اگر یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے پھر یوسف سچ کہتا ہے تیری بیوی جھوٹ بولتی ہے. کیوں؟ سیدھی بات ہے. اگر یوسف علیہ السلام عورت پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لازماً آگے سے حملہ ہوگا. اور اگر یوسف بچ کے بھاگنا چاہتے ہیں اور وہ پیچھے سے پکڑنا چاہتی ہے تو معلوم ہوا کہ سازش تیری بیوی کی ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ. اب جب آپ نے غور کر کے حضرت یوسف کے کرتے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. فوراً عزیز نے کہا اپنی بیوی سے یہ تمہارا مکر ہے، تم عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے، یہ تمہارا گناہ. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک. اور کہا یوسف اب اس قصے کو چھوڑ دو، بھول جاؤ، اب اس بات کو زیادہ پھیلانے کی کوشش نہ کریں. اور اپنی بیوی سے کہا تم استغفار کرو، گناہ ما تم نے کیا، خطا تم نے کی ہے، انک کنت من الخاطئین. اچھا اب یہ سارا ہو گیا. اب وہ عورتوں والا واقعہ پیش ہے. اللہ نے یوسف کو بری کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اچھا اس کے بعد دیکھیں، اس کے برات کے باوجود جب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، بادشاہ نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، بادشاہ کو تعبیر سمجھ آ گئی، بادشاہ نے حکم بھیجا کہ لے آؤ فوراً یوسف علیہ السلام کو قید سے. حیران ہو گیا، اتنا بڑا عالم، اتنے بڑے علم والا بندہ قید میں بیٹھا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب لینے کے لیے آئے انہوں نے کہا جناب بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ کی جیل بھی ختم، ساری مقدمے ختم، کیس ختم، ہر چیز ختم. آپ نے فرمایا میں تو جیل سے بالکل نکلنے کے لیے تیار نہیں، پہلے میرے مقدمے کا فیصلہ کرو. کردار والے لوگ تو کھڑے رہتے ہیں نا، جن کا دامن پاک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کچھ ہو جائے ہم کھڑے، پہلے فیصلہ کرو. ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. چھوڑ دو داڑھی کو، کچھ نہ کہو، بیچاری کو رہنے دو، کچھ نہیں کہتی، آپ کو تکلیف دے رہی ہے، ہر 2 منٹ کے بعد کھینچتے ہو بیچاری کو. رکھ تو لی ہے اور بیچارے مشکل پڑی ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ. میں تمہاری داڑھی دیکھوں درس پڑھاؤں. ایک آدمی کدھر جائے آخر میں جی آپ بتائیں. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں نکلتا باہر، پہلے فیصلہ کرو کہ ان عورتوں نے شان پیغمبر دیکھو، قرآن میں غور کیا کرو. اللہ اکبر. یوسف کی کیا بڑی شان ہے، کریم ہے نا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. حضور نے فرمایا ابن یوسف تو شان والا ہے، شان والے کا باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، خود بھی نبی. یہ نہیں کہا کہ عزیز کی بیوی نے جو الزام لگایا تھا وہ فیصلہ کرو، اس کا نام نہیں لیا کہ ان کے گھر تو کھانا کھاتا رہا، میں پلتا رہا، ان پر کیا الزام لگا. براہ راست نہیں حملہ کیا، پر میں ان عورتوں کے بارے میں فیصلہ کرو جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. تو بات کہیں سے چلے تو حقیقت تو ہوگی نا، بھئی کیوں ہاتھ کاٹے تھے، کس نے بلایا تھا، کس نے دعوت دی تھی، کس کے گھر میں یہ واقعہ آیا تھا. خود بخود قصہ آ جائے گا، میں کیوں الزام لگاؤں. فما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. میرا اللہ ان کے مکر کو جانتے ہیں. اب
بادشاہ کے بعد جب واپس آئے انہوں نے کہا جی وہ تو باہر نہیں آتے، وہ کہتے ہیں پہلے میرے مقدمے کا تو فیصلہ کرو۔ اب بادشاہ نے ان سب خواتین کو بلایا، جب ان کو بلایا تو جس نے دعوت دی تھی اس کو بھی بلایا کہ بھی یہ تیرے گھر میں واقعہ ہے، پیش آیا ہے، پہلے تو تم آؤ نا۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ آیا اور ساری عورتیں اکٹھی ہوئیں، بادشاہ نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بات کیا ہے، ہم نے مکر کیا تھا، ہم نے بہانے بنائے تھے، ہم نے ڈورے ڈالے تھے، ہم نے انگلیاں کاٹ کے خون لگا کے اپنے عشق کے دعوے کیے تھے، لیکن یوسف تو پاک تھا، اس نے تو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہماری طرف، وہ بے گناہ ہے۔ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه۔ اب عزیز کی بیوی بھی بول پڑی، کہنے لگی جب قصہ کھل گیا ہے تو میں بھی سچی بات کرتی ہوں، یوسف پاک ہے، وہ تو میں نے پھنسانے کا جال ڈالا تھا، یوسف کا تو کوئی گناہ نہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ اپنے نبیوں کی خود گواہی دیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی گئی، اس زمانے کے ظالم نے ایک عورت کو تیار کیا، حضرت موسیٰ خطبہ دے رہے ہیں، وہ بدبخت کھڑی ہو گئی کہ یہ بچہ جو ہے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جذبات میں، جوش میں، جلال میں آ کے فرمایا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما، اور فرمایا اس بچے کی طرف بتاؤ کون ہے تمہارا مجرم؟ اس نے کہا نہیں میری ماں نے تو فلاں سے زنا کروایا ہے۔ بچہ بول پڑا، موسیٰ علیہ السلام پاک ہو گئے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک بیماری کا عیب لگایا گیا۔ یاد رکھو بیماری تو بیماری ہوتی ہے، وہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں، لیکن اللہ اپنے نبیوں کے بدن پر بھی کوئی داغ نہیں لگاتے جو باعث عیب ہو۔ یاد رکھو اللہ کے پیغمبر ظاہر میں بھی پاک ہوتے ہیں، اندر سے بھی پاک ہوتے ہیں، باہر سے بھی پاک ہوتے ہیں، جسمانی بھی پاک ہوتے ہیں، روحانی بھی پاک ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے جسم پہ بھی کوئی عیب نہیں لگاتے کہ کوئی انگلی رکھ سکے۔ اللہ کے نبی بڑے شان والا ہوتا ہے نبی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ جب قوم نے الزام لگایا کہ انہو آدر، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ مردانہ بیماری ہے، آپ کے خصیتین اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتا، بھاگ جاتا ہے دور۔ اللہ پاک نے اس کی برات کا بھی انتظام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے ہیں، کپڑے پتھر پہ رکھے ہیں، پتھر کپڑے لے کے بھاگ جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہ تو ہوش میں بھی نہیں رہے نا کہ میرے کپڑے ہیں، وہ کہنے لگے سو بھی حجر، وہ ظالم کہاں میرے کپڑے لے کے جا رہے ہو؟ اور پتھر دوڑتے دوڑتے اسی جگہ آ جاتا ہے جہاں دشمنوں کی ٹولی بیٹھی ہے انتظام لگانے والی۔ اب حضرت موسیٰ پہ کوئی کپڑا نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا ظالم ہو، ہم جھوٹ بول رہے تھے، موسیٰ کو تو کوئی بیماری نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا ان کے الزام سے۔ اللہ تو بیماری کا الزام نہیں برداشت کرتے ہیں، اور نبی نعوذ باللہ زنا کریں اور زنا سے پھر نبی پیدا ہوں تو بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر نبی تو نہ ہوا، کو مرزا غلام احمد قادیانی ہوا۔ وہ تو پھر قادیانی تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی یاد رکھو پاک ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کبائر سے پاک، گناہوں سے پاک۔ اور پھر حضرت داؤد جس کے بارے میں اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ
میرے پیغمبر میرے مدنی محبوب قصہ یاد کرو داؤد کا، کیسے قوت والا طاقت والا بندہ تھا اور ہر بات میں اللہ کی طرف لوٹنے والا۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں نعوذ باللہ ایک زنا کرنے والے کی، عقل کی بات کریں۔ دوسرے مقام پہ فرماتی ہیں نعم العبد نعم العبد انہ اواب، داؤد میرا کتنا شان والا بندہ تھا، وہ تو ہر حال میں میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اور تیسری جگہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد کو اپنی نعمت اپنے فضل سے نوازا، ہم نے پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا، ہم نے لوہے کو بھی ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے پھر اسی شان والی حکومت دی، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ خطاب، ہم نے اتنی شان والی حکومت دی، آپ کو نبوت دی، آپ کو فیصلے کرنے کی قوت دی، طاقت دی۔ اور حضرت داؤد کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی محبوب محبوب دو عالم فرماتے ہیں کان احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ کو داؤد کا روزہ بڑا پسند تھا۔ کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، جس کے بارے میں قرآن شان بیان کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت و عظمت کے چاند لگائے، واقعات بیان کرے۔ اور جن کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور اللہ جس کو نبی بھی بنائے بادشاہ بھی بنائے، پھر بیٹا ایسا دے جو حضرت سلیمان جو نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے، اور بادشاہ بھی ایسا ہے دنیا کے بادشاہ بندوں پہ حکومت کرتے ہیں، سلیمان انسانوں پہ بھی، جنوں پہ بھی، پرندوں پہ بھی، حیوانوں پہ بھی، چیونٹیوں پہ بھی، ہر چیز پہ سلیمان کی ہواؤں پہ بھی حکومت تھی۔ اتنے شان والا پیغمبر کی تھی کہ عورت چھینتا ہے اس کو مروا دیتا ہے، قتل کروا دیتا ہے۔ پھر اس کے یعنی پھر داؤد کے اور موجودہ دور کے حکمرانوں میں کیا فرق ہو گیا؟ عجیب بات ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور یہ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ یہودیوں پہ اللہ کا قہر ہو، اللہ کا غضب ہو، ان کی عادت ہے اللہ کے قرآن کو بدل ڈالنا، ان کی عادت ہے تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کے قرآن میں۔ ایک دن حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مقدمہ یا زنا کا، حضور نے یہودیوں کو بلایا، وہ عورت یہودی تھی، آپ نے فرمایا تمہاری شریعت میں اگر کوئی عورت زنا کرے اور شادی شدہ ہو تو کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو بس اتنا سزا ہے کہ عورت ہے وہ مرد زانی زانیہ جو ہے نا ان دونوں کو بس منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے بازار میں پھرا کے دو چار جوتے مار کے چھوڑ دو، بس مقصد تو ان کی توہین کرنا ہے نا۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا، انہوں نے کہا حضور ان کو فرماؤ تورات لے آؤ۔ آپ نے فرمایا بھائی ایسی بات نہیں چلے گی، تم تورات لے آؤ دیکھتے ہیں تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہو۔ یہ خوش ہو کے لے آئے، انہوں نے کہا حضور تو جانتے نہیں نا تورات تو عبرانی زبان میں ہے، حضور تو عربی ہے۔ اب میرے سامنے کوئی انگریزی کی کتاب کھول کے رکھ لے، میں کیا کروں گا؟ ہاں جی وہ کہے جی پڑھ لو یہ لکھا ہے، اب میرے لیے کیا لکھا ہے مجھے کیا پتا ہے؟ تو وہ جناب کتاب لے کے آ گئے اور کھول کے بیٹھ گئے، اور وہ یہودی نے یہ کیا کہ وہ جو آیت رجم تھی نا اس پہ تو ہاتھ رکھ لیا، اس پہ ایسے ہاتھ رکھ لیا اور باقی عبارت پڑھنی شروع کر دی۔ عبداللہ ابن سلام نے حضور کو کہا اس بدبخت کو کہو ہاتھ اٹھاؤ۔ حضور نے فرمایا ارفع یدک، ہاتھ اٹھاؤ، اور کہا عبداللہ علیہ السلام پڑھو کیا لکھا ہے۔ عبداللہ علیہ السلام تو عالم تھے نا تورات کے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی لکھا ہے جو قرآن میں لکھا ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے۔
اب یہودی شرمندہ ہو گئے. ہاں تو ان کی تو یہ پرانی عادت تھی کہ اگر بڑے آدمی سے جرم ہو جائے قانون بدل دیتے تھے, غریب سے ہو جائے سزا دو. جیسے آج کل ہے, بڑا آدمی ہو سارے گناہ اگلے پچھلے معاف, غریب ہو ضمانت ہی نہیں ہوتی, اور جی آپ کا تو جرم ناقابل ضمانت ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ جھوٹ ہے, الف سے لے کر یہ تک یہ جھوٹ ہے. اچھا واقعہ کیا ہے, قصہ کیا ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اتنی بات ہے صرف کہ اس دور میں یہ بات عیب ہی نہیں ہوتی تھی کہ دوست سے کہتے کہ یار تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو میں شادی کر لیتا ہوں, یا میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تم شادی کر دو. یہ عیب نہیں تھا. ہر دور کا ایک احوال ہوتے ہیں. اب دیکھیں اس کی ایک مثال بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے تو آپ نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بنایا. دعا کرو اللہ کرے اب بھی ہمیشہ بھائی بن کے رہیں. مہاجر و انصار کلمہ پڑھا ہے, بھائی ہے. آپ نے جب بھائی بنایا کہ ایک مہاجر ایک انصاری, ایک مہاجر ایک انصاری, ایک مہاجر ایک انصاری, جب وہ انصاری مہاجرین کو لے کے اپنے گھر گئے تو بعض انصاریوں نے یہ بھی کہا, صحیح حدیث میں ہے کہ دیکھو بھئی اللہ کے نبی نے ہمیں بھائی بنا دیا, 2 کمرے ہیں, ایک تمہارا ایک میرا, 10 میری کھجوریں ہیں, 5 تمہاری 5 میری, میری 2 بیویاں ہیں, ان میں دیکھو جو تمہیں پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں, تم شادی کرو. تو اس زمانے میں یہ عیب نہیں تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اوریا سے فرمایا, اب بادشاہ تھے اور بادشاہ کا کہنا جو ہے اس کے اندر اتنا اثر ہوتا ہے کہ دوسرا انکار نہیں کر سکتا, لیکن تنبہ ہو گیا تو آپ نے توبہ کر. ایک اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس واقعے کو اللہ کا قرآن مبہم رکھے, وضاحت نہ کرے, تم بھی مبہم رکھو. کیا مانا؟ اللہ نے کئی واقعات, مثلا یہی آپ پڑھیں سواد, کیا مانا سواد کا اللہ جانتا ہے. اللہ نے نہیں بتلایا, حضور نے نہیں بتلایا, ہمیں کیا ضرورت ہے بحث پڑھنے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بلا وجہ ٹکرے ماریں. اللہ نے فرما دیا ہے کہ حروف مقطعات ہیں جتنے, سواد ہے, نون ہے, حامیم ہے, الف لام میم ہے, کاف آیا عین صاد, حروف مقطعات ہیں. اس کا معنی اللہ جانتے ہیں, بس ختم ہو گئی, جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا ہے لیکن بھائیوں کا نام نہیں بتلایا. جا اخوت یوسف, بس یوسف کے بھائی آئے. فلما دخلوا علیہ, جب یوسف پہ داخل ہوئے, ملے, پہنچے جا کر, ان کے نام کیا تھے اللہ عالم. اب یہ لوگوں نے کتب اسرائیلیہ سے لیا ہے کہ ان کا جو حقیقی بھائی تھا بنیامین تھا اور باقی یہودا تھا اور فلاں تھا اور فلاں, لیکن نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ قرآن میں کسی چیز کو خود بیان نہ فرمائے تو ہمیں اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ اگر ضروری ہوتا اللہ کھول دیتے. کتنے واقعات ہیں جن میں اللہ نے نام نہیں لیا ہے. اصحاب کہف کون تھے اللہ عالم. آدم نے درخت کھا لیا, چکھ لیا, جنت سے اتارے گئے, وہ کون سا درخت تھا اللہ جانتا ہے. ہمیں کیا پتہ ہے, جب اللہ نے نام نہیں لیا ہمیں کیا پتہ ہے. اور وہ جنت کا درخت ہے, نہ ہم نے دیکھا نہ جنت میں داخل ہوئے, ہم خواہ عقل لڑاتے رہیں کہ وہ گندم کا دانہ تھا اور فلاں تھا اور فلاں تھا. تو اس لیے حافظ ابن کثیر نے اور بڑے بڑے مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایسے واقعات میں ہمیں حق یہ پہنچتا ہے کہ ہم خاموش رہیں, ہم توقف کریں اور بلا وجہ بحث میں نہ پڑیں.
اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان کا انداز تخاطب جو تھا وہ اتنا سخت تھا کہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں فاحکم بیننا بالحق ولا تشتت، حق کا فیصلہ کرو، زیادتی نہ کرنا۔ نبی کو کہنا ایسی بات تو کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ حضرت داؤد کی 99 بیویاں تھیں۔ انہوں نے کہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آدمی کہتا ہے نا وہ یار تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، نے کہا یار کیا کہتے ہیں، میں نے 100 دفعہ سمجھایا ہے۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ گن کے 100 دفعہ سمجھایا ہے کہ 2 3 4 100 مانا ہوتا ہے بہت دفعہ سمجھایا، لیکن اگلا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کیا کہ میں نے 100 دفعہ اس کو کہا ہے اور نہیں مانتا۔ اب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ بندہ گنتا ہے کہ اس نے 100 دفعہ کہا ہے کہ 99 دفعہ کہا ہے۔ تو کبھی یہ صیغے جو ہیں بطور کثرت کے لیے بولے جاتے ہیں کہ یعنی ایک کے پاس زیادہ بیویاں تھیں، ایک کے پاس کم تھیں، بس۔ اور بعض علماء نے فرمایا کیوں جھگڑا اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ پھر اگر غلطی نہیں تھی تو حضرت یہ ایوب علیہ السلام نے استغفار کس بات کا کیا؟ مسئلہ دیکھا یہ مشکلہ جو ہے نا آیت میں وہ یہی ہے کہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، آپ نے استغفار کیا سجدے میں گر گئے تو استغفار تو تب ہو کو غلطی ہو نا، غلطی ہو تو معافی مانگے، تو وہ غلطی کیا تھی؟ بعض علماء فرماتے ہیں ان کی غلطی یہ تھی کہ جب مقدمہ سنا مدعی کی بات سنتے ہوئے فوراً فیصلہ کر دیا، مدعی کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ جب اس نے کہا کہ دیکھو یہ مجھ سے وہ ایک دمبی بھی لینا چاہتا ہے اور میں لقد ظلمک بسؤال نعجتک، اس نے بڑا ظلم کیا ہے کہ تم سے تمہاری دمبی لینا چاہتے، تو اس کو پہلے مدعی کی بات بھی تو سنو نا۔ آپ جو فیصلہ فرما رہے ہیں وہ تو مدعی نے الزام لگا دیا ہے، لیکن مدعی کیا کہتا ہے اس کی تو آپ نے بات ہی نہیں سنی۔ تو یہ جب غلطی ہوئی تو اب متنبہ ہوا کہ کیا ہو گیا مجھ سے، اس لیے پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسے حالات بنائے تھے کہ ہر وقت ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا تھا۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ جب حضرت داؤد کا ذکر کا وقت آیا تو یہ آ گئے۔ اب باقی بھی تو گھر میں کوئی عبادت میں نہیں ہے نا، یہ ٹائم تو حضرت داؤد کا تھا، حضرت داؤد کے بعد یہ آ گئے جھگڑے والے۔ تو اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ بھائی کوئی بھی ٹائم ایسا نہیں ہوگا اور میرے خاندان کا ہر بندہ ذکر میں ہوگا، آج کیوں نہیں کیا ذکر؟ پھر یہ میری مرضی ہے، میں توفیق دوں تو ذکر ہو، میں توفیق نہ دوں تو کون میرا ذکر کر سکتا؟ میں توفیق دیتا ہوں تو تم یاد کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اگر میں نہ دوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی جس پہ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ نے انہی صورت میں پہلے پڑھا ہے نا جی حضرت داؤد کے بارے میں، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد انہ داؤد ذا الأید انہ اواب۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب جو دشمن آپ پہ الزام لگاتے ہیں صبر کریں، برداشت کریں، اور میرے داؤد کو یاد کریں جو قوت والا تھا، انہ اواب، اور وہ ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ تو اب یہ واقعے کے بعد کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فظن داؤد انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب،
کہ اب بھی حضرت داؤد سجدے میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا، چونکہ وہ تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میری طرف لوٹے فغفرنا لہ ذلک، ہم نے بخش دیا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ حضرت داؤد ہمارے ہاں بڑے مقرب ہیں، بڑے شان والے ہیں اور بڑے عظیم عظمت و منزلت والے ہیں۔ تو اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ احناف کے نزدیک یہاں صورت اس آیت میں سجدہ ہے، یعنی سجدہ تلاوت ہے، لہذا جن لوگوں نے سنا ہے یا پڑھا ہے وہ بعد میں جب بھی موقع ملے تو سجدہ تلاوت کر لیں۔ بعض ائمہ کرام جو ہیں ان کے نزدیک سجدہ تلاوت نہیں ہے، لیکن احناف کے نزدیک سجدہ تلاوت ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ جی کہ عقیقہ جو ہے میرا بھائی، عقیقہ کرنا جو ہے وہ سنت ہے، یاد رکھو۔ لڑکا پیدا ہو تو اللہ کے راستے میں 7ویں دن 2 بکرے یا 2 دمبے یا جو اللہ توفیق دے، یعنی لازمی بات، مثلا گائے ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں بھی 2 حصے رکھ سکتے ہیں۔ اونٹ ہے اس میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں بھی 2 رکھ سکتے ہیں۔ بھینس ہے اس میں بھی 7 بکرے ہوتے ہیں، تو گویا اس میں بھی 2 حصے رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا 7ویں دن ذبح کرے، تقسیم کرے، وہ گوشت کچا تقسیم کر دے یا پکا کے دوستوں کو بھی کھلائے، سب جائز۔ اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو پھر 14ویں دن، اگر نہ کر سکے پھر چھوڑ دے، بس اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب ایک آدمی کا بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا تھا، اب 50 سال عمر ہو گئی اب عقیقہ نہیں، وہ وقت ہی گزر گیا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، جیسے دودھ پینے کی مدت 2 سال ہے، تو اگر بچپن میں کسی نے 2 سال کے اندر کسی عورت کا دودھ پیا ہے وہ ماں بن جائے گی، لیکن 20 سال کا ہو کے دودھ پیے تو وہ ماں نہیں بنے گی، کیونکہ وہ دودھ پینے کی مدت گزر گئی ہے، وہ مدت رضاع گزر گئی ہے۔ مدت رضاعت کیا ہے؟ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ 2 سال، اب 2 سال کے بعد دودھ پیے تو رضاعت ثابت نہیں۔ اچھا، اسی لیے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز ہی نہیں، ہر حال میں عورت چھڑوا دے۔ اچھا، کبھی مجبوری ہوتی ہے، بچہ بیمار ہے، کمزور ہے، حالات ہے، لیکن 2 سال کے بعد حکم رضاعت ثابت نہیں ہوگا، چاہے وہ دودھ پلاتی رہے، لیکن مدت رضاعت گزر گئی ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں آتا ہے کہ بھئی 2.5 سال تک بھی ہو سکتا ہے، احتیاطاً، کیونکہ یہ حرمت و حلت کا مسئلہ ہے، حلال و حرام کا مسئلہ ہے، تو ایسے مسائل میں امام صاحب بہت گھبراتے تھے، اور بہرحال ان کے پاس بھی اپنے قرآن و حدیث کے دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ، لیکن ان کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ مدت رضاعت جو ہے حولین کامل، وہ تو ہے کہ اگر ایسا حالات ہوتے ہیں۔ اب دیکھو نا بھئی، مثلا اگر حمل و فصال دونوں کو ہم ملا لیں 30 مہینے، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ 2 سال اگر مدت رضاعت ہے تو حمل 6 مہینے کا۔ اچھا، اگر حمل 9 مہینے کا ہو تو باقی کتنا دودھ پلائے؟ باقی تو پھر 24 مہینے نہیں بنتے نا، پھر تو 21 مہینے بنیں گے نا۔ اچھا، حمل 10 مہینے کے بعد ہو پھر کتنا دودھ پلائے؟ اگر 30 مہینے کے اندر ہم نے رہنا ہے، باقی کتنا پلائے گی؟ 20 مہینے، تو اختلاف ہو جائے گا۔ لیکن فتویٰ اسی پہ ہے کہ مدت رضاعت جو ہے حولین کاملین 2 سال ہے، اور نص ہے، اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر تم نے 7ویں دن یا 14ویں دن نہیں کیا تو چھوڑ دو۔ کہتے تھے کہ درس میں بات کری بیٹھتے ہیں درمیان میں، درس میں اصل میں حلقہ ہوتا ہے، حلقے میں لازمی بات ہے کہ درمیان میں جگہ خالی ہوگی، تو کوئی ایسی بات نہیں۔
اگر ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، فارغ ہو کر اپنے سر پہ سیفٹی سے خود اس طرح پھیر لے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر دو آدمی عمرہ کر رہے ہیں اور دونوں طواف بھی کر چکے ہیں، صفا مروہ بھی دوڑ چکے ہیں، اب ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں تب بھی جائز ہے۔ لیکن اگر ایک دوڑ چکا ہے اور ایک ابھی صفا مروہ نہیں دوڑا تو پھر دم پڑ جائے گی، کیونکہ وہ تو ابھی احرام میں ہے۔ یہ ہے کہ دونوں احرام کے کام مکمل کر چکے ہیں، طواف بھی کر لیا ہے، صفا مروہ بھی دوڑ لیا ہے، اب تو احرام سے نکلنا ہے۔ نکلنے کے لیے چاہے نہیں اس طرح پھیر لے، چاہے میں خود پھیر لوں، چاہے ایک دوسرے کے گردن پہ اس طرح پھیر لوں۔ اگر ایک آدمی نے مثلا اپنے ملک سے آ کے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد اس نے حلق کرا دیا، دوسرے دن مدینہ منورہ چلا گیا، مدینہ منورہ سے آیا، پھر بھی میقات ہے، پھر احرام باندھ کے آ گیا، تو یاد رکھیں کہ اگر وہ 100 عمرہ بھی کرے اس طرح پھروانا پڑے گا ہر دفعہ، چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے میرے حکم پہ گردن جھکا دی، حتیٰ کہ ایک آدمی گنجا ہوتا ہے، کبھی سر پہ ایک بال بھی نہیں ہوتا، اگر عمرہ کرے گا تو اس کو بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ لہذا آپ جتنا عمرہ کریں گے ہر حال میں اس طرح پھرانا پڑے گا۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ کہتے جی کہ دوران طواف میں کعبۃ اللہ کی طرف سینہ پھیرنا ٹھیک نہیں، ہاں بالکل ٹھیک نہیں۔ ائمہ ثلاثہ اسی بات پہ ہیں، وہ کہتے ہیں طواف جو ہے نماز کے حکم میں ہے، بس ایسے چلو ادب سے نظر نیچے رہے اور نہ سینہ ادھر ہو نہ پشت ادھر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ باتیں شروع کر دی، اچھا ہو جی کیا حال ہے، اچھا السلام علیکم، اچھا میں آ رہا ہوں جی، یہ طواف تو کیا ہے انشاءاللہ، طواف تو فی امان اللہ ہو گیا۔ اچھا اگر ایسی کوئی بات ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ 3 قدم ہٹ کے پھر طواف شروع کر دو، تاکہ جہاں گڑبڑ ہوئی ہے اس کو پھر کنٹینیو کر لو، تاکہ تمہارا طواف جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ حجر اسود میں جب ہم آ کے سینہ کرتے ہیں وہ طواف نہیں ہوتا، وہ تو وقوف ہوتا ہے۔ کھڑے ہوں گے تو اشارہ کریں گے نا، وہ تو وقوف ہے۔ وقوف میں سینہ کرنا تو منع نہیں ہوتا۔ اگر رکن یمانی پہ ہم آگے استلام کریں گے، اب ہم کھڑے ہو گئے، جب کھڑے ہو گئے طواف نہیں، اب وقوف کی حالت میں آ گئے ہم، اگر چلتے ہوئے اشارہ کر دیں وہ بھی جائز ہے۔ تو لہذا طواف میں نظر نیچے ہو اور جیسے چل رہے ہیں اسی حال میں چلتے رہیں، نہ سینہ پھیریں نہ پشت پھیریں، کیونکہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ الطواف کالصلاۃ، طواف جو ہے وہ نماز کی طرح ہے، طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوتا ہے، تو جیسے نماز میں کوئی بندہ سینہ پھیر دے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ہمارے طواف تو اللہ قبول کرے، بس جیسے ہم کر رہے ہیں نا جی، نہ حجر اسود کا پتہ ہے، نہ ان کو سینے کا پتہ ہے، نہ پشت کا پتہ ہے، بس ایک موبائل کا پتہ ہے، گانے لگے ہوئے ہیں، بس موبائل سن رہے ہیں اور جناب اسی میں ان کو بتا رہے ہیں او میں طواف کر رہا ہوں جناب، اور تم پھر میوزک بجاؤ، تاکہ میرا طواف اللہ کے ہاں بالکل قبول نہ ہو۔ جو بندے میوزک لے کے اللہ کے حرم میں آئے وہ کیا خیال ہے کہ ان کا طواف قبول ہو جاتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ کہتے جی کہ حرم شریف میں ڈٹول سے جگہ دھوتے ہیں، مجبور ہے کیا کریں، اور جراثیم کیسے بنے، اس کے باوجود بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ بعض انہوں نے ایسے بھی چیزیں منگوائی ہیں جو خوشبو والی ہیں، وہ بھی مارتے ہیں بیچارے، لیکن کبھی ضرورت ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے تو مار دیتے ہیں۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا ماشاءاللہ، کھجور کھائیں گے تو وہی رکھ دیں گے، گٹلیاں وہی پھینک دیں گے، جوتا باہر سے لائیں گے گند میں بھرا ہوگا وہ بھی وہاں پھینک دیں گے۔ گندگی تو ہم کرتے ہیں نا، یہودی تو نہیں آتے ادھر،
اگر ہم انسان ہوں اور ہمیں احساس ہو کہ اللہ کا کعبہ ہے، ہم نے ادب کرنا ہے، تو ان کو ڈیٹول سے کیوں دھونا پڑے؟ یہ تو آپ رمضان شریف میں انشاءاللہ آگیا، دعا کریں اللہ نصیب فرمائے، آپ دیکھیں گے ٹنوں کے حساب سے ہمارا گند نکلتا ہے روز، من نہیں ٹن، یعنی نماز کے بعد حاجیوں کا جو ماشاءاللہ کھایا ہوا ہوتا ہے نا، جو افطار کیا ہوتا ہے، 2-2 3-3 کلو تو معمولی بات ہے نا، مفت میں کھجور ملتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی ہوش ہی نہیں، کھائیں گے قالین کے نیچے رکھ دیں گے، الٹا چھپا کے رکھ دیں گے، ماشاءاللہ محفوظ کر رہے ہیں، اٹھ لیا نیچے رکھ، تاکہ قالین بھی گندا ہو، نیچے فرش بھی گندا ہو۔ حالانکہ وہ بیچارے فسفرا بچھاتے ہیں، پلاسٹک کے لفافے بچھاتے ہیں، پلاسٹک کے بڑے بڑے بیچارے شاپر لے کے آتے ہیں کہ ہر چیز ان میں ڈالو، باہر وہ بڑی بڑی بالٹیاں رکھتے ہیں، ان میں پلاسٹک چلاتے ہیں کہ ہر چیز اس میں ڈالو، لیکن حاجی سبحان اللہ، جو آدمی 1 مہینے غسل نہ کرتا ہو وہ حرم صاف رکھے گا؟ جس کے کپڑوں سے بدبو آئے کہ ساتھ والا کھڑا ہوا بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایک آدمی جدے سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے آیا، انہوں نے عمرہ کر لیا، لیکن بال جدے میں جا کے کٹوائے ہیں، دم پڑ گئی سیدھی۔ عمرہ مکے میں ہوتا ہے، بال جدے میں کٹوائے جاتے ہیں۔ حضور پاک نے جب عمرہ فرمایا تو بال کٹوانے جدہ تشریف لے گئے تھے۔ اصل پتہ ہے وجہ کیا ہے کہ جدے میں اس کا جو سالون ہوگا نا حجام، وہ اس کے فیشن بنانا جانتا ہوگا نا، یہاں بنواتا تو بال خراب ہو جاتے نا۔ تو پھر تمہیں کس حکیم نے لکھا تھا کہ تم عمرہ کرو؟ کعبہ شریف اداس تھا تمہارے لیے؟ نہ کرو عمرہ، اپنے بالوں کی حفاظت کرو۔ بہرحال ایک بکری دم بھی ادا کرو، اور سنت رسول سے بھی تم محروم ہو گئے۔ حضور پاک نے جب عمرہ کیا تو مروہ پہ بال کٹوائے ہیں، حضور پاک نے جب حج کیا ہے تو مینا میں اس طرح پھروایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں مرضی آئے چلے جاؤ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شیء قدیر اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في ضمانك وامانك واحسانك اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما دے، یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، شیشان میں ہیں، جس مکان میں ہیں، جس زمان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ کفر کی قوتیں اس ملک کو مٹانے کے فیصلے کر چکی ہیں، یا اللہ تو قادر ہے مٹانے والوں کو مٹا دے۔ یا اللہ پاکستان میں قرآن و سنت کا بول بالا فرما دے، یا اللہ قرآن و سنت کو اونچا فرما دے، یا اللہ قرآن کی تہذیب کو نافذ فرما دے، یا اللہ تہذیب محمدی کو نافذ فرما دے، یا اللہ تہذیب انگریز کی لعنت سے مسلمانوں کو محفوظ فرما دے، مسلمانوں کے بچے بچیوں کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما،
بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں تیرے نام کے لیے جو دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں، مسجد ہے، مدرسے ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، تبلیغ ہے، تدریس ہے، تقریر ہے، تحفیظ ہے، سب کی نصرت فرما، سب کی مدد فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔